اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ اعراف کا آغاز کریں گے۔ سورہ اعراف 7th سورہ آف دا قرآن، اور اعراف کا میننگ ہوتا ہے ہائٹ، بلندی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ جو پچھلی سورہ، سورہ انعام اور سورہ اعراف دونوں جوڑے میں ہیں، یعنی دونوں ہی مکی صورتیں ہیں۔ اور یہ جو سورہ ہے، اس کے اندر بیسکلی دیکھا جائے تو 206 آیات ہیں، 206 آیتیں ہیں، اور مکی صورت ہے، اور مکہ کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یعنی مکی دور کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو 3 سال جو تھے کھلے مطلب چھپ کر دعوت دی گئی، پھر اوپن دعوت چار سالوں میں دی گئی، اور وہ جو آخری 4 سال تھے اس میں بہت زیادہ ظلم اور تشدد جو تھا مسلمانوں پر بڑھ چکا تھا مکہ میں، تو یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے سورہ۔ اب یہ جو سورہ انعام ہے وہ التذکیر بالآلاء اللہ ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا التذکیر یعنی ذکر، آلاء اللہ، آلہ مطلب انعامات، فیورز، بلیسنگ، اللہ کے بلیسنگ، اللہ کے فیورز، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا فبی ای آلائی، تو یہ آلہ جو ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ یہ فیورز ہیں، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کی آلہ کے ذریعے سے، یعنی یہ جو چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان تمام چیزوں کا جس میں ذکر ہوتا ہے کثرت سے، تو وہ اور پھر اللہ کی جو بھی مخلوقات ہیں، جو اللہ کی تخلیقات ہیں، اس کا ذکر بیسکلی اس میں ہوا تھا انعام میں۔ اب یہ جو سورہ ہے، سورہ الاعراف، یہ جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذکر، اپنی تذکیر کی ہے بائے ایام اللہ، التذکیر بالایام اللہ۔ ایام کیسے کہا جاتا ہے؟ یوم کا پلورل ہے ایام، یعنی دنوں۔ اللہ رب العزت کے جو بڑے بڑے خاص خاص دن ہیں، جس کے اندر کوئی معجزہ پیش آیا ہو، جس کے اندر کوئی عذاب آیا ہو، تو یہاں پر اس سورہ میں 6 انبیاء علیہ السلام کے قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو کہ 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد آتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، اور بھی جو ٹاپک ہوتے ہیں مکی صورتوں کے، ایک تو یہ ہو گیا کہ جو تذکیر بالآلاء اللہ، تذکیر بالایام اللہ، ایک تو اس طریقے سے جدا کیا جاتا ہے مکی صورتوں کو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہوتی ہے، یعنی توحید، اللہ کی ونس، ایک اللہ ہے، توحید۔ پھر اس کے بعد رسالت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آخرت یعنی موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں اللہ حساب کتاب لینے والا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا سینیریو ہے، دوسرا ایک طریقہ ہے اس کے ڈیویژن کا۔ ایک اور طریقہ ہے مکی صورتوں کے ڈیویژن کا، وہ کیا ہے؟ قصص النبیین اور انباء الرسل۔ قصص النبیین کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر نبیوں کے خواص، نبیوں کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں جب بھی ذکر آتا ہے تو کوئی ان کی قوم کے اوپر عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جب بھی ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی صفت، کوئی نہ کوئی کیریکٹرسٹک بیان کی جاتی ہے، وہ اواہ ہیں، منیب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، وہ خلیل ہیں۔ تو اس طریقے سے جو کوالٹیز نبیوں کی بتائی جائیں وہ کہا جائے گا قصص النبیین، یعنی ان کے خواص، ان کے کوالٹیز، تاکہ انسان اس کو اڈاپٹ کر سکے، ہم لوگ اس کو اڈاپٹ کر سکیں۔ اینڈ the another one is انباء الرسول۔ انباء کہا جاتا ہے نبا، خبر، نبیوں کی خبریں، یعنی وہ انبیاء جن کی قوموں کو عذاب دیا گیا، ٹھیک ہے، تو ان کا ذکر الگ آتا ہے۔ اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی قوم کے عذاب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کیسے غرق کر دیا، مطلب کس طریقے سے ان کو بھٹکتے رہے، پھر انہوں نے ناشکریاں کی، بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو انباء الرسول جب نبیوں کی قوموں کو عذاب آتا ہے اس کے ذکر میں آتا ہے، اور قصص النبیین جب نبیوں کی کوالٹیز اور خواص اور ان کی کیریکٹرسٹکس بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے اندر 6 انبیاء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، پری ابراہیمک اینڈ پوسٹ ابراہیمک۔ اب یہ جو سورہ ہے، تو اس کے اندر جو 3 نبی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اب کون ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے؟ نوح علیہ السلام، اس کے بعد ہے ہود علیہ السلام جن کی قوم ہے قوم عاد، اور تیسرے ہیں صالح علیہ السلام جن کی قوم ہے قوم سمود۔ تو یہ 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا تھوڑا سا بیچ میں
قصص النبیین کے طور پر، ان کی کیریکٹرسٹکس کوالٹیز بتائی جائیں گی، نہ کہ ان کے کوئی قوم کو عذاب دیا گیا. ان کی قوم کے کسی بھی عذاب کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پچھلے تینوں قوم کے عذاب کا ذکر ہے، نوح، ہود اور صالح، تینوں انبیاء کے جو تینوں رسولوں کی قوم کا عذاب کا ذکر ہے. پھر ہم آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، مطلب بعد سے اگر یعنی دیکھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون کون آتے ہیں، تو لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام کو دیکھا جائے تو اصل میں وہ لوط علیہ السلام جو ہے انہی کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں لوط علیہ السلام کے چاچا ہیں، وہ بھتیجے ہیں. تو یعنی وہ انہی کے دور میں ہو گئے، یا ان کے بعد بھی کہہ لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی جنریشن ہے وہ، تو ان کے بعد میں لوط علیہ السلام آ گئے. لوط علیہ السلام کے علاوہ جو سیکنڈ ہے وہ شعیب علیہ السلام، قوم مدین کی بات ہوگی. اور پھر لاسٹلی ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، دیٹ از بنی اسرائیل. تو یہ تین ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح، لوط اور نوح، ہود اور صالح. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا قصص النبیین کے طور پر، پھر انبیاء اور رسول کے طور پر تینوں باقی تین نبیوں کا، لوط علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، دین لاسٹلی موسیٰ علیہ السلام. تو یہ 6 نبیوں کی قوموں کو جو عذاب دیا گیا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے نبیوں نے اپنی قوموں کو توحید کا پیغام دیا، انہوں نے معجزات دیکھے، اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلا دیا، آیتوں کو جھٹلایا، اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا. اب انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات یعنی جو قطع کر کر کے، توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے حروف. یہ توقیفی مضمون ہے. توقیفی یعنی جیسا نبی نے ہمیں بتا دیا، توفیقی نہیں، توقیفی، قاف پہلے ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسا نبی نے کہا ہم نے ویسے ہی اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے. اور اس کا معنی صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو ہم نے اس کے معنوں کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا ہے، بیکاز اٹ از فرام دا متشابہات. ہم نے پڑھا تھا پچھلے سورہ آل عمران میں کہ کچھ آیتیں محکم ہوتی ہیں جس کے اندر احکامات ہوتے ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہات ہوتی ہیں جن کے اندر جو ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں چیزیں، تو ان کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے. تو الف لام میم صاد، یہ جتنے بھی حروف مقطعات آتے ہیں ان کا میننگ ہمیں نہیں، اللہ خوب بخوبی جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اسی کو اسی طرح سے پڑھ دیں گے. الف لام میم صاد، کتابن، کتابن انزل الیک فلا یکم فی صدرک حرج. کتابن کتاب، انزلہ، انزلہ کا پیسو ہے، انزلہ مجهول ہے، ماضی مجهول، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ اسے نازل کیا گیا. کتابن کتاب نازل کی گئی ہے، الیکا الی طرف کا آپ کی طرف، فا پھر لا نہیں یا وہ، کن ہو جائے، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، فا پھر لا نہیں یا وہ کن ہو، فی صدری کا، فی میں، صدر سینے کا، آپ کے سینے میں، کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، تو نہ وہ ہو آپ کے سینے میں، حرجن کوئی حرج، کوئی تنگی، من ہو اس سے، یعنی اس کے بیان کر دینے سے آپ کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہ کریں. یہ کتاب تو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، آپ اس کو بغیر تنگی، بغیر سینے میں جھجک کے آپ لوگوں تک اس کو پہنچا دیں. لتنذر، آپ کیوں نازل کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے، لی تاکہ، لام تعلیل، لی کا مطلب ہوگا تاکہ، فور، لی تاکہ، آپ نظرہ ڈرا دیں، تاکہ آپ خبردار کر دیں بھی اس سے، یعنی اس کتاب سے، اس کتاب کے ذریعے، و ذکرہ، و اور ذکرہ نصیحت. ذکر کے 3 ترجمے، ذکر کا مطلب ذکر ہوتا ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے نصیحت، تیسرا ترجمہ ہوتا ہے ذکر کا یاد دہانی، ریممبرنس. یہاں پر ہے نصیحت کا ترجمہ. و اور ذکرہ، ذکر ہے، نصیحت ہے، للمؤمنین، لیے مؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، تو نہ وہ ہو، وہ یعنی وہ کتاب کے ذریعے سے نہ ہو، فی صدرکا، آپ کے سینے میں، کوئی حرج، کوئی تنگی، اس سے یعنی اس کے بیان کر دینے سے، اس کتاب کے بیان کر دینے سے، تاکہ آپ خبردار کر دیں. یہ نازل کیوں کی گئی ہے، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس سے. اور یہ تو نصیحت ہے تو ایمان والوں لوگوں کے لیے. یہاں پر اللہ نے فرمایا یہ کتاب اصل میں نازل کی گئی ہے نبی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیں قیامت سے، موت سے، اس کے بعد کی ہولناکیوں سے، جہنم سے، عذاب سے، بہت ساری چیزیں ہیں ان سے جو
اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں ان سے آگاہ کر دیں، وارن کر دیں۔ اور اصل میں نصیحت کون حاصل کرے گا؟ اللہ نے فرمایا نصیحت تو ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف تو نہ رہے آپ کے سینے میں کوئی حرج اس سے، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس سے، یعنی اس کے ذریعے، اور یہ تو نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 3، اتبعو، اتبی، واو الف تم سب، اتبی کمانڈ ہے، حکم ہے، اتبی اتباع کرو، پیروی کرو، ماں جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکم الی طرف، کم تمہاری طرف، من ربکم من سے، رب کم تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے، ولا اور لا نہیں، تا تم واول سب اتباع کرنا، تبع پیروی کرنا، فالو کرنا، اور نہیں تم سب پیروی کرو، من دونی ہی، من سے، دونی علاوہ، ایکسپٹ ہی اس کے یعنی اللہ کے علاوہ، اس رب کے علاوہ، نہیں تم سب پیروی کرو اس رب کو چھوڑ کر، اس رب کے علاوہ، اولیاء دوستوں کی، معبودوں کی، جھوٹے معبودوں کی، دوسرے معبودوں کی، اللہ کو چھوڑ کر ان کی پیروی نہ کرو، قلیلاً بہت تھوڑا ہے، ما جو تذکرون، تا تم وانو سب ذکرہ نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم ہی جو تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تم سب پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تم سب کی طرف، تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے، اور نہیں تم سب اتباع کرو اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی، بہت تھوڑا ہے جو تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا، جو کتاب نبی پر نازل کیا، اس کی پیروی کرو، اور دوسرے جھوٹے معبودوں کو اللہ کے علاوہ اپنا دوست نہ بناؤ، ان کی پیروی نہ کرو، ان کے احکامات کو نہ مانو، ان کی باتوں کو نہ سنو، تمہارا رب حاکم ہے، اس کے حکم کو مانو۔ اور بہت کم ہے جو اتنے فیورز کے بعد بھی، کہ اللہ نے تمہارے لیے گائیڈنس کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اتار دی، تب بھی تم کیا کرتے ہو؟ ناشکری کرتے ہو، اس کتاب کی بھی اور اپنے رب کی بھی ناشکری کرتے ہو۔ آیت نمبر 4، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کم کتنی، اور کتنی ہی، من سے، قریتن بستیوں میں سے، اور کتنی ہی بستیوں میں سے، ہلاک کر دی نہ ہم نے، ہا اس کو، پھر آیا، ہا اس کے پاس، باسنا باس، عذاب، نہ ہمارا، پنشمنٹ۔ اب دیکھیں باس کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے باسن کا جنگ، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت جب اپنی طرف سے بیان کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا عذاب، دا پنشمنٹ۔ اور پھر آ گیا اس پر، اس بستی کی طرف، یہاں کی جو ضمیر ہے یہ قریہ کی طرف جا رہے، اس بستیوں پر، باسنا ہمارا عذاب، بیاتن، بیاتن مطلب بیت سے بنا ہے، بیت یعنی کہ گھر، رائٹ، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو گھر میں انسان رات کے وقت نیچرلی وہ سوتا ہے، تو بیاتن یعنی رات کے وقت، او یا ہم وہ سب، قائلون، قائل مطلب قیلولہ کر رہے تھے۔ قیلولہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو دوپہر کا سونا ہوتا ہے، قاف یا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، دوپہر کے وقت یا رات کے وقت، یعنی یہ دو وقت انسان کی غفلت کے ہوتے ہیں، انسان اس وقت اس کو ہوش نہیں ہوتا، تو یہاں پر کہا گیا کہ اور کتنی ہی بستیوں میں سے ہلاک کر دیا ہم نے اس کو، پھر آ گیا اس پر، یعنی ان بستیوں پر ہمارا عذاب رات کے وقت، جب وہ سو رہے تھے رات کے وقت، یا وہ سب قائلون قیلولہ کر رہے تھے، واؤنون وہ سب جب دوپہر کے وقت سو رہے تھے، یعنی اللہ نے ایسے وقتوں میں پکڑا کہ ان کو خبر تک نہ ہوئی کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا، یعنی اتنی بھی مہلت نہ مل سکی کہ اپنے گناہوں کی کیا کر سکتے؟ توبہ کر سکتے۔ اللہ نے ان کو ایسے غفلت کے وقتوں میں پکڑ لیا، اور کتنی ہی بستیوں میں سے ہلاک کر دیا ہم نے اسے، پھر آ گیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت، یا وہ سب جب قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ آیت نمبر 5، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، پھر ماں نہیں، اللہ ورڈ آئے گا، اللہ جب آتا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جاتا ہے، پھر ماں نہیں، کانا تھا، کانا کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، ہونا، تھا اور ہے، تینوں ترجمے ہوتے ہیں، تو جو بھی ترجمہ سوٹیبل ہوتا ہے اس حساب سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ فما، پھر ماں نہیں، کانا تھا،
یا تھی، دعواہم، دعوت یعنی پکار، یعنی جو دعا، پھر نہیں تھی ہم ان سب کی پکار، از جب جاءہم، آیا، ہم ان کے پاس، سنا، باس، عذاب، نہ ہمارا عذاب، اللہ سوائے ان کے، قولو، وہ سب قولا کہہ رہے تھے، انا پلس نہ دو الفاظ ہیں، انا بے شک، نہ ہم، بے شک ہم، کننا کن، اور نہ، کن کا مطلب ہوتا ہے تھا، ہونا، تو کن تھے، نہ ہم تھے، ظالمینا، ظالم، ہم ہی ظالم تھے، پھر نہیں تھی ان کی پکار، پھر نہیں تھی ان کی دعا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، سوائے یہ کہ وہ سب کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم ہی تھے ظالمین، ظلم کرنے والے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس عذاب آ گیا، تب ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اور انہوں نے کیا کہا، ہر شخص نے، جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب اس کو فرعون کو سزا دی گئی، یعنی کہ غرق کیا گیا، سمندر میں ڈبا دیا گیا، تو اس نے کیا کیا تھا کہ فوراً ایمان لے آتا ہوں میں اللہ پر، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، بنی اسرائیل کا رب ہے۔ تو آخری وقت میں انسان کو اپنا گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے جب وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن اس وقت کسی بھی قسم کا ایمان لانا یا کوئی نیک عمل کی توقعات کرنا، یہ کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی ندامت جب فائدہ نہیں دیتی، جب عذاب آ جاتا ہے، عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اگر بندہ لوٹ جائے، توبہ کر لے، تو اللہ اس کو کیا کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں، لیکن عذاب دیکھ لینے کے بعد، اصل ایمان تو ایمان بالغیب ہے نا، بغیر دیکھے کا ایمان ہے، عذاب دیکھ لو، اللہ کو دیکھ لو، پھر ایمان لے آؤ، تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی آیا، پھر نہیں تھا ان کا دعویٰ، ان کی پکار، ان کی دعا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، سوائے یہ کہ وہ سب کہتے تھے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی تھے ظالمین، ظالم۔ آیت نمبر 6، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر لام اور نون مشدد، جب یہ دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، لام اور نون مشدد، تو ہم اس کو ڈبل ایمفیسس کرتے ہیں، ضرور بضرور، ضرور بضرور، پھر لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، یتان کا نون ہے، نون یعنی ہم، یا یتان کیا ہوتا ہے، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، یا پھر وہ، الف کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہم۔ اب یہاں پر نون سے شروع ہو رہا ہے تو نون کا ترجمہ ہم کر دیں گے ہم، پھر ضرور بضرور، پھر لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون ہم سألا، سوال کریں گے، پوچھیں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسلا، ارسلا کا پیسو ہے، ارسلا، ارسلا اس نے بھیجا، ارسلا اسے بھیجا گیا، ارسلا بھیجے گئے، الیہم ان کی طرف، کون بھیجے گئے، رسول، تو رسولوں کی بات ہو رہی ہے جو بھیجے گئے ان کی طرف، پھر ضرور بضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی طرف، یعنی وہ جو رعایا ہے، وہ جو قوم ہے، وہ جو ملت ہے، وہ جو قریہ ہیں جن کے پاس رسول آئے، ان سے بھی سوال ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون ہم سوال کریں گے، المرسلین، رسولوں سے بھی، مرسلین از دا پلورل آف رسول، ٹھیک ہے، رسولوں سے بھی ہم کیا کریں گے، سوال کریں گے، یعنی کسی بھی شخص کو اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑے گا، ہر انسان کو فردن فردن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے کہ کیا آ گئی تھی ہماری نصیحت، تو رسولوں سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پہنچا دیا تھا ہماری نصیحت کو، اور امتوں سے پوچھا جائے گا کیا آ گئے تھے رسول تمہارے پاس نصیحتیں لے کر، یعنی سوال تو ہر کسی سے ہونا ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنے جابز، اپنے جو اللہ نے ان کو جو ٹاسک اسائن کی تھی، جو کام دیا تھا، اس کے مطابق اللہ ان سے سوال کریں گے، پھر ضرور بضرور ہم پوچھیں گے، ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے بھیجا گیا تھا ان کی طرف، یعنی رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان کی طرف، اور ضرور بضرور ہم سوال کریں گے رسولوں سے بھی۔ آیت نمبر 7، نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر لام اور نون مشدد،
ضرور بضرور، یہ لام تاکید ہے اور یہ نون جو ہے ایمفیٹک نون ہے. لام اور نون مشدد شد کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، شد یعنی تشدید. پھر لام اور نون مشدد ضرور بضرور نون ہم قصو بیان کر دیں گے. قصہ بیان کر دیں گے یا ہم سمپل کہیں گے بیان کر دیں گے. پھر ضرور بضرور ہم بیان کر دیں گے علیہم علا پر، ہم ان پر، بعلم علم سے، بی سے علم 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 کے ساتھ یا علم سے، و اور ما نہیں، کن اور نہ، کن پلس نہ، کن تھے نہ ہم، غائبینا غائبینا غائب یعنی ہم غیر حاضر نہیں تھے، ہم تمہارے ساری باتوں کو، تمہارے سارے جو ہیلے تھے، آیتوں کو جھٹلانا تھا، ہم سب سے واقف ہیں. پھر ہم کیا کریں گے، ہر چیز کو تم پر بیان کر دیں گے. پھر ضرور بضرور ہم بیان کر دیں گے ان پر، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور تمہیں بیان کر دیں گے، یعنی بتا دیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، کہ کس نے اپنی جو اللہ رب العزت کی آیتوں کا کتنا حق ادا کیا ہے، رسولوں نے کیا حق ادا کیا اور ان کی امتوں نے کیسے حق ادا کیا. اس سارا کا سارا اللہ کے علم میں ہے. اللہ ہر چیز کے علم کا محیط ہے، احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے، اسے سب پتا ہے. اللہ کبھی بھی غائب نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں اللہ دکھائی نہیں دے رہا اس کا مطلب اللہ موجود نہیں ہے. اللہ نے اپنے علم سے ساری دنیا پر احاطہ کر رکھا ہے. تو فرمایا پھر ضرور بضرور ہم بیان کر دیں گے ان پر علم سے، اور نہیں ہم تھے غائبین غائب غیر حاضر. آیت نمبر 8، والوزن یومئذ الحق، والوزن اور الوزن، وزن یعنی میزان، جو ویٹ ہوں گے، جو ترازو ہوں گے، ان کو کہا گیا ہے. والوزن اور ویٹ، وزن، یومئذ اس دن، الحق حق ہوگا، یعنی سچی بات ہے. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جو نیکیوں کا تول کریں گے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو معاملات ہوں گے ہمارے کیسے ہوں گے، وہاں پر مال اور چیزیں نہیں تولی جائیں گی، وہاں اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ دن انصاف کا دن ہے، تو وہاں پر وزن بالکل حق بات ہے، وہاں پر واقعی تول ہونا ہے، اور وزن اس دن حق ہوگا، سچی بات ہوگی، سچ ہوگا. فمن پھر من جو، ثقلت ثقل ثقل قاف لام، ثقل کا مطلب ہوتا ہے ہیوی بھاری، اور خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا. ثقیل مطلب ہیوی، خفیف مطلب لائٹ. ہیوی، ثقیل مطلب بھاری، اور خفیف مطلب ہلکا. یہاں پر دو اپوزٹ ورڈ آ رہے ہیں، نیکسٹ آیت میں آئے گا. پھر من جس کا، ثقلت بھاری ہو گئے، موازین ہوں، موازین میزان، ترازو ہوں اس کا ترازو. اب دیکھیں یہاں پر تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، بیکاز موازین جو ہے فیمیل ورڈ ہے، تو فیمیل ورڈ کے لیے تا کے اوپر سکون آتا ہے، ادروائز ثقلہ ہی ورڈ ہوتا. ٹھیک ہے. پھر جس کے ثقلہ بھاری ہو گئے، پھر من جو ثقلت بھاری ہو گئے، موازین ہوں اس کے میزان، اس کا ترازو. پھر جس کا بھاری ہو گیا اس کا ترازو، فَأُولَئِكَ پھر اولئک وہی لوگ، ہم وہ سب، المفلحون مفلح، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، تو مفلح یعنی کامیاب ہونے والے ہیں، مفلحون کامیاب، میم یعنی والے، کامیاب ہونے والے. اور وزن اس دن حق ہوگا، سچ ہوگا. وزن تو تولنا تو ہے ہی، اللہ نے فرمایا وہ تو سچی بات ہے. جس کے وزن بھاری ہو گئے اعمال کے، جس کے اعمال ہیوی نکلے، جس کے اعمال کا پلڑا، جس کے اعمال کا جو پلیٹ ہے وہ جھک گئی، تو وہ کیا ہو گئے، فلاح پا گئے، یعنی کامیاب ہو گئے، یعنی جنت، اہل جنت ہو گئے. اور وزن اس دن حق ہوگا، سچ ہوگا. پھر جو بھاری ہو گئے اس کے میزان، اس کا وزن، اس کے ترازو، اس کا ترازو بھاری ہو گیا، تو یہی لوگ وہ سب فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں. آیت نمبر 9، ومن خفت اور من جو، خفت خفیف یعنی ہلکا، اور موازین پھر سے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، تو فیمنن ورڈ کے لیے تا پر سکون آتا ہے. اور جو ہلکے ہو گئے، موازین اس کے میزان، اس کے اوزان، اس کا وزن، اس کا ترازو، فاولئک پھر اولئک وہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں جو، خسروا واولکن سب نے، خسرا نقصان میں ڈالا، انفسہم نفس کا پلورل ہے انفس، نفسوں کو، ہم ان کی نفسوں کو، اپنی جانوں کو.
اور جو خفیف ہو گئے ہلکے ہو گئے اس کے میزان، اس کا ترازو، اس کا وزن، اس کا میزان، تو یہی لوگ وہ ہیں جن سب لوگوں نے خسارے میں، نقصان میں ڈال دیا اپنی نفسوں کو، ان کی جانوں کو، اس وجہ سے جو بی سے ماں، جو اس سے جو یا اس وجہ سے جو کانو واول وہ سب کانا تھے، وہ سب تھے بھی آیاتینا، بھی کو آیات، آیات نہ ہماری، ہماری آیتوں کو، یظلمون یا وہ بانون سب ظلمہ ظلم کرتے تھے یا ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔ بی کا ترجمہ اکارڈنگ ٹو سینٹینس چینج ہوگا، ٹھیک ہے، ہم کو سے اچھا سینٹینس نہیں بنتا، ہماری آیتوں کو ظلم کرتے تھے، نہیں، ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔ ظلم کرنا مطلب آیتوں کی حق تلفیاں کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اسے ماننا نہیں، تو یہ ظلم کرنا ہو گیا۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی کرنا، حق چھین لینا۔ اور جو ہلکے ہو گئے اس کے میزان، اس کے ترازو، تو وہی لوگ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا اپنی جانوں کو، ان کی نفسوں کو، اس سے جو، اس وجہ سے جو وہ سب تھے ہماری آیتوں پر یظلمون، وہ سب ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس پر ظلم کرے، اس کی حق تلفیاں کرے، تو ان کے موازین، ان کے ترازو جو ہوں گے وہ ہلکے ہو جائیں گے، ان کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے اور وہ خسارے میں پڑ جائیں گے اس دن، یعنی اہل جہنم میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ، و اور لقد، البتہ، تحقیق، و اور لام، لام تاکید ہے، قد یقیناً بے شک، لام اور قد دونوں تاکید یعنی ایمفسس یعنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ و اور لقد یقیناً، بلا شبہ، البتہ تحقیق، و اور لقد البتہ تحقیق اور یقیناً بے شک، سرٹنلی، مکنہ، مکن، مکنا مکان دیا، ٹھکانہ دیا، دو نہ ہے، ایک مکان کا نون ہے اور ایک نا کا نون ہے۔ مکنا مکان دیا، ٹھکانہ دیا، نہ ہم نے کم تم کو، ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو، یقیناً بلا شبہ ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو، فل اردی، فی میں، الارض زمین میں، فل اردی زمین میں، حرف جر جب بھی آئے گا تو حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے، اس کے آگے آنے والے اسم کو پہلے پڑھ لیں گے جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے۔ زمین میں ٹھکانہ ہم نے دیا، ٹھکانہ تم سب کو زمین میں، وجعلنا، و اور جعلا بنایا، نہ ہم نے اور بنا دیا ہم نے، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، فیہا فی میں، ہا اس میں یعنی اس زمین میں، معائش، معائش عیش سے بنا ہے، عیش، عیش یعنی رہنے کی چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی زندگی کا سامان، معائش کہا جاتا ہے زندگی کے سامان کو۔ اس کے روٹ لیٹر ہیں عین یا شین۔ عیش کا مطلب ہوتا ہے زندگی کا ساز و سامان، جو بھی زندگی جینے کے لیے جو ضروریات ہے زندگی، لائیولیہوڈ، تمہارے لیے اس میں معائش یعنی رہنے کا سامان، سامان زندگی عطا کیا، قلیلاً بہت تھوڑا ہے، ما جو، تشکرون تا تم، واؤن سب شکرا شکر کرتے ہو، اور یقیناً ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو زمین میں، اور بنا دیا ہم نے تمہارے لیے اس میں، اس زمین میں، معائش، ٹھکانہ یا سوری سامان زندگی، بہت تھوڑا ہے جو تم سب شکر کرتے ہو۔ اس سے پہلے کہا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے جو شکر گزار ہیں، ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کتنے ناشکرے ہو نا تم، کہ جب اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، اللہ ہی نے تم کو کیا کیا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کتاب نازل کی، تمہارے لیے رسولوں کو گائیڈنس کے لیے بھیجا، تمہارے لیے زندگی دی، تمہیں رہنے کا ٹھکانہ دیا، تمہیں تمہارے لیے معاملات کو درست فرمایا، یعنی کہ تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا اور پھر رہنے کا سامان زندگی بھی دیا، پھر بھی تم اپنے رب کے کیسے ہو، ناشکرے، بہت تھوڑا ہی شکر کرتے ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ شاکرین میں شامل ہو جائے، اللہ رب العزت کا شکر اپنی زبان سے بھی کرے اور اعمال سے بھی کرے، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں لگا دے، تو اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو لوگ اللہ کو پسند ہے، جو شاکرین میں سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بہت ہی تھوڑا ہے جو تم سب شکر کرتے ہو، اور یقیناً البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو زمین میں،
اور بنا دیا ہم نے تمہارے لیے اس میں اس زمین میں معائش ٹھکانہ رہائش کی چیزیں سامان زندگی بہت تھوڑا ہے جو تم سب شکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 11 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک اور یقیناً خلقا پیدا کیا نہ ہم نے تم کو ثم پھر سورا صورت بنائی نہ ہم نے تمہاری ثم پھر قل کہا نہ ہم نے للملائکتی ملائکہ فرشتوں لیے فرشتوں کے لیے فرشتوں سے اس جدو واولف تم سب سجدہ کرو لی آدم لیے آدم علیہ السلام کے لیے فسجدوا پھر واولف سب نے سجدہ کیا اور یقیناً اور بلا شبہ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری پھر کہا ہم نے فرشتوں کے لیے فرشتوں سے کہ تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب نے سجدہ کیا پھر واولفن سب نے سجدہ کیا اللہ سوائے ابلیس کے لم نہیں یا وہ کن یتان کا یا ہے یا یعنی وہ کن ہوا من الساجدین من سے ساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے اینا پلورل کے لیے ہوتا ہے سجدہ کرنے والوں میں سے پھر اور یقیناً البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری پھر کہا ہم نے فرشتوں کے لیے فرشتوں سے تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے نہیں وہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے یعنی نہیں اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر صورت بھی ہم نے تمہاری بنائی، پہلے کہا زندگی دی، رہنے کا سامان دیا، ٹھکانہ دیا، اب پیدا کیا اور صورت بھی بہترین ہم نے بنائی۔ اب دیکھیں ہم کتنے زیادہ انسیٹسفائیڈ ہیں نا اپنی صورتوں سے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنایا، ہم نے پیدا کیا اور ہم نے تمہاری صورتوں کو تخلیق کیا۔ آگے قرآن میں آیت آئے گی کہ ہم نے صورناکم واحسنا صورکم، ہم نے تمہیں صورت دی اور ہم نے بہترین تمہیں صورتیں دی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت تو فرمائے کہ تم کو جو میں نے بنایا وہ احسن بہت حسن کے ساتھ بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، تمہاری صورتیں بہت خوبصورت ہے، تمہارا رب جو ہے پسند کرتا ہے تمہاری صورتوں کو، اور ہم ہی اپنے چہروں کو پسند نہیں کرتے، ہمیں ناک اچھی نہیں لگتی، ہمیں اپنی آنکھیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں اپنی آئی بروز کا ایسا چاہیے، ہمیں رنگ ہمارا ایسا ہونا چاہیے، ہماری کلر ایسا ہو، ہماری آئیز کا کلر ایسا ہو، تو ہمیں لینسز چاہیے ہوتے ہیں، مطلب ہم اپنی صورتوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ہمارے ہونٹ ایسے ہوتے، ہمارے دانت ایسے ہوتے، ہمارے بال ایسے ہوتے، ہمارے کان ایسے ہوتے تو زیادہ اچھے لگتے، یعنی ہم اللہ رب العزت سے زیادہ جانتے ہیں کہ اپنے بارے میں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری چہروں کو تمہیں بہترین صورتیں عطا کی ہیں اور تمہیں خود بنایا، اپنے آپ سے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہترین بنائیں، تمہارا رب تمہاری صورتیں پسند کرتا ہے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور کی طرح دکھیں، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم فلاں سیلیبریٹی کی طرح دکھیں یا اس کی طرح دکھیں یا اس کی آنکھ ایسی ہے یا اس کی رنگت ایسی ہے یا اس کا کلر ایسا ہے؟ اللہ نے ہمیں یونیک پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں سب سے جدا بنایا ہے، تو جدا بنایا اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف شکلیں عطا کی، اور یہ شکلیں مختلف اس لیے عطا کی تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ یہ اس لیے نہیں پیدا کیا تھا اللہ نے کہ ہم ایک دوسرے کے چہروں میں نقص نکالیں کہ کسی کی آنکھ بڑی ہے یا ناک چھوٹی ہے یا ناک موٹی ہے یا کھڑی ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ نے صورتیں نہیں بنائی تھی، اللہ نے پہچان کے لیے صورتیں بنائی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے تمہاری صورتیں پسند، میں نے تمہیں خوبصورت حسین ترین صورتیں احسن کہا ہے، احسن صورتیں عطا کی ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ میں نے بہت خوبصورت تمہیں صورتیں عطا کی ہیں، لیکن انسان ہے کہ اپنی کسی بھی چیز سے کیا ہے کنٹینٹ نہیں ہے، وہ مطمئن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کو اس بات پر یقین ہو جائے گا نا کہ میرے رب نے مجھے بنایا اور میرے رب نے مجھے ایسا چاہا تھا تو ایسا بنایا۔ ایک مرتبہ حکیم لقمان جو ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اور بہترین لوگوں کے ناموں میں سے ذکر ان کا آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن میں اللہ نے ان کی نصیحتوں کو زندہ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، تو اللہ کے کیسے محبوب بندے ہوں گے کہ ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ ان سے کسی نے ایک دن کہا اے لقمان کیسے ہو، تمہاری رنگت اتنی کالی، تمہارے ہونٹ اتنے موٹے،
تو لقمان کون تھے؟ وہ حبشی نسل کے تھے نا، وہ ہی واز فرام سوڈان اور اس جگہ کے تھے، مطلب جو بلیک ہوتے نا، نیگرو ٹائپ کے، ویسے تھے وہ. تو ان کو جب کہا گیا کہ تمہاری رنگت کالی، تمہارے ہونٹ موٹے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم میری مذاق بناتے ہو یا خالق کی؟ کیونکہ میری تخلیق کرنے والا تو میرا خالق ہے، میں نے تو اپنی صورت کو خود نہیں بنایا. وہ جو شخص تھا بولنے والا، وہ سختے میں آ گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کہہ دیا. یعنی کہ اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ اس کا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی تخلیق، اس کی مطلب جو کاریگری ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے. کہ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اس کو کیسا بنانا ہے اور کس طرح سے بنانا ہے اور کس کو کیا رنگت دینی ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں. تو انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے. اور کیا کہا؟ سجدہ کروایا فرشتوں سے، یعنی انسان مسجود ملائک ہے، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. تو انسان کو تو یہ اشرف المخلوقات بنا دیا. اس کو اس وجہ سے اشرف المخلوقات نہیں بنایا کہ اس کو گوری رنگت دی یا بڑی بڑی آنکھیں دی یا اس کو کھڑی ناک دی، اس وجہ سے نہیں. اس کو کچھ اعمال دینے تھے، اس سے دنیا کی امامت کا کام لینا تھا، اس لیے اللہ نے اس سے سجدہ کروایا. تو ہم نے اپنے گول سیٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے زندگی کے مقاصد سیٹ کرنے ہیں. جب ہم اپنے زندگی کو ایک مقصد دیں گے نا، بے مقصد زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ جانوروں اور وحشیوں اور درندوں اور پرندوں کی بھی ہوتی ہیں، اٹھنا، کھانا پینا، سو جانا اپنے گھونسلوں میں جا کر. تو یہ زندگی، انسان یہ زندگی جینے کے لیے نہیں آیا ہے. انسان کو ایک بہت بڑا مقصد اچیو کرنا ہے. اللہ نے اپنے قرآن کی ذمہ داری اس امت کو عطا کی ہے. اگر ہم اپنے مقصدوں سے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری پھر ذہنیتیں کس طرف جاتی ہیں؟ اسی تمام چیزوں کی طرف جاتی ہیں کہ ہم اپنی رنگتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی صورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہماری زندگی کا مقصد پھر یہی چیزوں میں لگ جاتا ہے. پھر ہم کاسمیٹک پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ہمارا مال اس چیزوں پر خرچ ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. ہمارا مال نوع انسانی کی فلاح، ان کی بہبود، ان کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی کو مقصد عطا کرے، اپنی زندگی کو کچھ گول عطا کرے، تاکہ ہم جو ہیں بہترین زندگی جی سکیں اور ہمارے مقاصد یہ نہ رہ جائیں. ہماری صورتیں سنوارنا مقصد نہ ہو، ہمارے اخلاق سنوارنا ہمارا مقصد ہو، ہم لوگوں کو سنوارنا ہمارا مقصد ہو، اسلام کو لوگوں تک بہترین اخلاق کے ذریعے پورٹرے کرنا ہمارا مقصد ہو. ٹھیک ہے؟ وہ جو سلطان، ہم نے اپنی زندگیوں کو بے مقصد چیزوں میں لگا رکھا ہے، اسی لیے ہم اپنے اللہ رب العزت کی تخلیق سے، اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں سے بالکل کیا ہیں، غیر مطمئن ہیں، ہم کنٹینٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ محمد ابن فاتح جو تھے، محمد بن فاتح، ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے کیسا مقصد دیا تھا ان کو جب وہ 4 سال کے تھے. when he was just 4. سوچے 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، جس میں ہم اس بچے کو تو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، تو بالکل بچہ ہے. ہم تو 12 13 سال کے بچوں کو بھی بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ اپنی پیوبرٹی، اپنی شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، تب بھی ہم اس کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب تک کہ ہمارا لیگل جو ایج ہے 18 ایئرز، جب تک وہ اڈل نہیں، ہم اس کو سمجھتے. وہ ان کی والدہ، محمد ابن فاتح کی جو والدہ تھی، وہ کیا کرتی تھی کہ 4 سال کی تھے جب، تو ان کو وہ کنسٹینٹینوپل، وہ جو قسطنطنیہ ہے، اس جگہ کو دور سے اشارہ کر کے دکھایا کرتی تھی اور کہتی تھی دیکھو بیٹا، یہ وہ جگہ ہے جس کو تم کو بڑا ہو کر فتح کرنا ہے، اس کو تمہیں اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے. وہ بچے کو دکھایا کرتی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالا کرتی تھی کہ تمہاری زندگی بے مقصد نہیں ہے، تم اسلام کے جو شہزادے ہو، تم اسلام کے اندر پیدا ہونے والے بچے ہو، تو تمہاری زندگی بے مقصد نہیں ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ مقصد لے کر پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو با مقصد بنائے، تاکہ اللہ رب العزت کی تخلیقات سے ہمیں شکایتیں نہ ہوں. اللہ نے ہمیں مسجود ملائک بنایا ہے، فرشتوں سے ہم آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12. اب جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے سوال کیا
ما منعک قال ما منعک اللہ تسجدا اذ امرتک. ما قولا کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے پوچھا. قولا کہا، ماں کیا، یعنی کس کیا نے، یعنی کس نے، منع کیا کا تجھے، یعنی روکا تجھے، منع کیا تجھے. قولا کہا، ماں منع کا، کیا نے روکا تجھے، یعنی کس نے روکا تجھے، منع کیا تجھے. ان لا، ان پلس لا دو الفاظ ہیں، اللہ بن گیا ہے، ان کے، لا نہیں، تسجدہ تا تو سجدہ سجدہ کرے، از جب، امر تو کا، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، تو کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور تا کا مطلب ہوتا ہے تو کا مطلب ہو گیا میں. امر تو حکم دیا، تو میں نے، کا تجھے، حکم دیا میں نے تجھے. کہا اللہ نے، کیا منع کیا، کس چیز کس نے منع کیا تجھے، کس نے روکا تجھے کہ نہیں تو سجدہ کرے جبکہ حکم دیا تھا میں نے تجھ کو. قولا کہا، کس نے کہا؟ اسی ابلیس نے کہا. قولا کہا، انا میں، خیرن بہتر ہوں، من سے ہوں، اس سے یعنی آدم علیہ السلام سے. خلق تنی، خلقا پیدا کیا، دیکھے تا آ گیا، تا کا مطلب تو نے، پیدا کیا تا تو نے، نی مجھے، تو کا مطلب میں اور تا کا مطلب تو. پیدا کیا تو نے مجھے، من نار، من سے، النار آگ، آگ سے، و اور، خلقا پیدا کیا تا تو نے، اور پیدا کیا تو نے، ہو اس کو، من سے، طین مٹی سے. اب مٹی کے بھی سٹیجز قرآن میں الگ الگ بیان کیے گئے ہیں. جو آدم علیہ السلام کی جو مٹی یوز کی گئی تھی، تو تراب جو فرسٹ سٹیج ہے، تراب کہا جاتا ہے سوکھی مٹی کو. جو مٹی سوکھی ہوتی ہے اس کو تراب کہا جاتا ہے. پھر اس کے اندر پانی ملایا گیا، تو جب پانی ملا دیا جاتا ہے مٹی، اس کو کہا جاتا ہے طین. ٹھیک ہے، تو تراب سے بن گئی تین. تو یہ اس سیکنڈ سٹیج کی بات ہے، تین یعنی مٹی. تو اب یہ شیطان کا غرور یہاں پر تکبر بتایا گیا. اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، آدم علیہ السلام سے. پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے. اب یہ جو جملہ ہے نا، انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. دیکھیں کس طریقے سے ابلیس کو برباد کر دیا. ابلیس جو تھا، اصل میں اس کا نام عزازیل تھا، اور پورے عرش، پورے آسمان میں کہیں پر بھی ایسی جگہ نہیں ہے 4 انگلی کی بھی جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اور ایک سجدہ نہ کر کے کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، دیکھیں ابلیس کے پہلے کوئی اس کو بھڑکانے والا یا اس کے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ اس کا نفس تھا، جس نے اس کو کیا، اس کو تکبر پر آمادہ کر دیا. تکبر کیا کرتا ہے؟ انسان کو، اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا، اللہ نے سوال کیا، کہا کیا منع کیا تجھے، کس نے منع کیا تجھے کہ نہیں تو سجدہ کرے جبکہ حکم دیا تھا میں نے تجھ کو. یعنی اللہ نے اس بات کو مینشن کیا کہ میں نے جو حکم دیا تھا تجھے، سجدہ تعظیم کا تھا، آنر کا سجدہ تھا، وہ کوئی عبادت کا سجدہ تو نہیں تھا. اور پہلے تو تجھے یوں غور کرنا چاہیے تھا، یہ حکم کس کا ہے؟ میرا حکم ہے. تمہیں سجدہ کوئی، میں نے مٹی کو کرنے، وہ مٹی سے کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا، لیکن بات اور حکم کس کا تھا؟ تمہارے رب کا تھا. تو تجھے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنے رب کے حکم کی پیروی کرنا چاہیے تھا. اور وہ اس مٹی کو بھی سجدہ نہیں تھا. وہ سجدہ کیا تھا؟ کس کو تھا؟ وہ جو روح اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے پھونکی تھی اس مٹی کے اندر، اس کو سجدہ تھا. اور سجدہ تعظیم جو پہلی شریعتوں میں ہوا کرتا تھا، عزت کا اور تعظیم اور توقیر اور آنرری جو سجدے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہوا کرتے تھے. ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، پہلی شریعتوں میں سجود ہوا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. کہا کیا منع کیا، کس نے منع کیا تجھے کہ نہیں تو سجدہ کرے جبکہ حکم دیا تو نے، حکم دیا میں نے تجھ کو. کہا شیطان ابلیس نے کہ میں بہتر ہوں اس سے. پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے، یعنی تکبر کر گیا. آیت نمبر 13. قولا کہا اللہ رب العزت نے، فہبت، ہم نے ایبت ورڈ پڑھا تھا، ہبتا مطلب نیچے اتر جا. پھر ایبت اتر جا، منہا من سے، ہا اس سے یعنی اس جنت سے. پھر ماں نہیں، یا وہ کونا ہے، لکا لا لیے کا تیرے لیے،
ان کے تتکبرا تا تو تکبرا تکبر یتان کا تا ہے تا یعنی تو تکبرا تکبر کرے غرور کرے فی ہا فی میں ہا اس جنت میں فاخرج فا پھر اخرج نکل جا انا بے شک کا تو من سے صاغرین صغیر صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا چھوٹے لوگوں میں سے یعنی ذلیل کمتر لوگوں میں سے ہے کہا اللہ نے پھر اتر جا اس سے یعنی اس جنت سے پھر نہیں ہے تیرے لیے پھر نہیں وہ ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے غرور کرے اس میں پھر نکل جا بے شک تو ساگرین میں سے ہے چھوٹے لوگوں میں سے ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہے یعنی اس نے تکبر کیا تو یاد رکھیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں تکبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے اس کو اپنی خلقت کا اپنی مادے اپنی جس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا تھا اس کا تکبر ہو گیا کسی کو علم کا تکبر ہو جاتا ہے کسی کو مال کا تکبر ہو جاتا ہے کسی کو اپنے کسی اسکل کا تکبر ہو جاتا ہے کسی کو اپنے حسن کا کسی کو اپنے جمال کا تکبر ہوتا ہے مطلب تکبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے تکبر یعنی کسی کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننا اس کو تکبر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کہا اللہ رب العزت نے تو جنت میں سے اتر جا جنت کی کوالٹیز میں یہ کوالٹی شامل نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہاں پر آئے اور تکبر کرے تو یہاں سے نکل جا تجھے اس جگہ پر رہ کر زیب نہیں دیتا کہ تو یہاں پر اپنا پرائڈ اپنا گھمنڈ اپنا ایروگینس لوگوں کے سامنے یا میرے سامنے ظاہر کرے کہا اللہ نے پھر اتر جا اس سے اس جنت سے ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے پھر نہیں وہ ہے کونا ہم نے کہا نا کانا کونا یا کونو یہ اس کا ترجمہ ہے ہونا تھا تینوں میں ترجمہ ہوتا ہے یا وہ کونا ہے کنو ہے لکا تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں جنت میں پھر نکل جا بے شک تو ساگرین میں سے چھوٹے لوگوں میں سے ہے یعنی کہ ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے تو جو دنیا میں بھی تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا ہی میں ذلیل و خوار اور رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے آیت نمبر 14 قولا کہا کس نے ابلیس نے کہا انظرنی نظرا نون زوائرا نظر یہ جو روٹ لیٹر ہے اس کے 3 ترجمے ہوتے ہیں نظرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا نظرا کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا اور نظرا کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا یہاں پر مہلت کا ترجمہ ہے قولا کہا شیطان ابلیس نے انظر مہلت دے نی مجھے مہلت دے مجھے الا طرف تک یومی یبعثون یوما دن یبعثون یا وہ واؤن سب باعثا با عینسا باعثا کا مطلب ہوتا ہے موت کے بعد اٹھایا جانا ٹھیک ہے تو یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں جب وہ سب موت کے بعد اٹھائے جائیں اس وقت تک کی مجھے مہلت دے دے یعنی میں نے جو سجدے کیے ہیں اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا اللہ کیا ہے قدردان ہے اللہ شاکر ہے تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی اللہ نے کہا لے مہلت لے کب تک کی مہلت مانگی اس نے اپنی زندگی مانگ لی کب تک جب تک کہ لوگ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت تک مجھے زندہ رکھ کہا ابلیس نے مہلت دے مجھے تک کب تک یومی یبعثون اس دن تک کہ وہ سب باعثا اٹھائے جائیں پیش اور زبر آ جاتا ہے تو پیسے ہو جاتا ہے یا یہ پہلے مضارع مجہول ہے یعنی امپرفیکٹ ٹینس کا پیسو ہے وہ سب اٹھائے جائیں آیت نمبر یعنی بنی آدم اٹھائے جائیں آیت نمبر 15 کیونکہ اس کی دشمنی اب کس سے ہو گئی آدم علیہ السلام سے قولا کہا اللہ نے انک من المنظرین انا بے شک کا تو من سے منظرین مہلت دیے جانے میم والے مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے کہا اللہ نے بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے تو پہلے ہم منظرین پڑھ لیں گے پھر من پڑھیں گے اردو میں مہلت دیے جانے والوں میں سے یعنی کہ اللہ نے اس کو وقت دے دیا مہلت دے دی اب آیت نمبر 16 قولا کہا کس نے ابلیس نے کہا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم قولا کہا ابلیس نے پھر بی سے ما جو اس سے جو یا اس وجہ سے جو یا بیکاز یعنی بیکاز یو اسٹریڈ میں یعنی اب اللہ رب العزت پر الزام تراشی کر رہا ہے اللہ پر شکوے شکایت کر رہا ہے کہا ابلیس نے پھر بیما اس سے جو یا اس وجہ سے جو اغوئی گمراہ کر دیا تو نے نی مجھے اغوئی گمراہ کر دیا تو نے مجھے نعوذ باللہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے گمراہ کیا ہے
غین واو یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، تا کا مطلب تو، نی کا مطلب مجھے. کہا ابلیس نے پھر اس وجہ سے کہ جو تو نے گمراہ کیا ہے تو نے مجھے، لأقعدن، لا یقیناً، لام اور نون مشدد آ گیا، ضرور بضرور، الف یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، قعدہ بیٹھوں گا، ہم کہتے ہیں نا قعدہ نماز میں، قعدہ اولا خیرہ، تو قعدہ مطلب بیٹھوں گا، ضرور بضرور میں بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم، صراط راستہ کا تیرا، المستقیم سیدھا، سیدھا راستہ، تیرے سیدھے راستے پر. کہا ابلیس نے پھر اس وجہ سے کہ جو گمراہ کیا ہے تو نے مجھے، ضرور بضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. یعنی ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ یا رب میں تیرے سیدھے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. کیوں بیٹھ جاؤں گا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں اب ان کو گمراہ کروں گا. نعوذ باللہ. اللہ کی ذات پر کیا کر رہا ہے؟ الزام لگا رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے. اللہ رب العزت کو فرما رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ شیطان کی روش ہوتی ہے، یہ شیطان کا رویہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اللہ کے اوپر بلیم کرے کہ اللہ تو نے یوں کیا اور تیری وجہ سے یوں ہوا اور تو نے ایسا کر دیا. نعوذ باللہ. تو یہ شیطان کا ایک رویہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے بہانے پیش کرتا ہے، ایکسکیوزز پیش کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر کیا کرتا ہے؟ الزامات تراشتا ہے. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 17. ثم لآتینہم، ثم پھر، لآتینہم، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، الف میں، آتی آؤں گا، ہم ان کے پاس، ثم پھر، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے. ثم پھر، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، الف یتان کا الف ہے، الف میں، آتی آؤں گا. یہ دیکھیں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے الف، ایک الف یہ رہا نیچے اور ایک کھڑا زبر رہا الف. تو عطا کا الف ہے، آتا مطلب آنا، اور ایک الف ہے یتان کا الف، الف کا مطلب ہے میں. تو میں آتی آؤں گا، ضرور بضرور میں آؤں گا، ہم ان کے پاس، من بینی ایدیہم، من سے، بینا درمیان، ایدی ہاتھوں، ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے. تو بینا ایدی ایک ورڈ ترجمہ کریں گے سامنے، دونوں کو ملا کر فرنٹ، بفور. من سے، بینا ایدی سامنے، ہم ان کے سامنے سے، اور من سے، خلفی پیچھے، بیک. خلفہ خلیفہ ہوتا ہے نا، خلیفہ پیچھے سے آتا ہے یعنی ریپریزنٹیٹیو. وہ خلفہ پیچھے، ہم ان کے پیچھے سے، اور ان سے، کہاں سے؟ ایمانہم، ایمان کہا جاتا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کو، سیدھی طرف سے، دائیں جانب سے. اور ان سے، کہاں سے؟ شمائلہم، شمائل یعنی بائیں جانب سے، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، ہم ان کے. ولا اور لا نہیں، تا تو وجدہ پائے گا اور نہیں تو پائے گا، اکثر ہم ان میں سے اکثر، افلو پیٹرن پر، افلو یعنی زیادہ تر، اکثر زیادہ تر، ہم ان میں سے اکثر لوگوں کو، شاکرین شکر کرنے والا، اور نہیں تو پائے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا. پھر ضرور بضرور میں آؤں گا، ابلیس کہہ رہا ہے ضرور بضرور میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، بینا ایدی سامنے، ان کے سامنے سے، اور ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے، اور ان کے بائیں سے یعنی بائیں جانب سے. اور نہیں تو پائے گا، یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے نہیں تو پائے گا ان میں سے اکثر زیادہ تر لوگوں کو، میجورٹی آف دیم، شاکرین شکر کرنے والا. یعنی اس نے کیا کہا؟ یا رب میں صراط المستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تو دیکھ لینا کہ تیرے جو بندے ہیں یہ شکر گزار ہی نہیں ہے تیرے، اتنی تو نعمتیں دے رہا ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ بنی آدم جو ہے ناشکرے ہی نکلیں گے. اور میں کیا کروں گا؟ ان کو چاروں سمتوں سے گھیر لوں گا، سارے ڈائریکشن میں سے ان کو کیا کروں گا؟ صراط مستقیم سے بھڑکانے کی، بہکانے کی، دور کرنے کی کوشش کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. اب دو سمتیں چھوڑ دی، وہ کون سی؟ اوپر اور نیچے. تو اوپر کیا ہے؟ دعا، اور نیچے کیا ہے؟ سجود. اگر یہ دو سمتیں تھام لی جائیں تو شیطان کے بہت ساری چیزوں سے، اس کے واروں سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے بچا جا سکتا ہے نا. ہم اذکار پڑھتے ہیں تو کیسے پروٹیکٹیو شیلڈ بن جاتی ہے ہماری اطراف، ایک سرکشا
ایک حفاظتی گلاف بن جاتا ہے، سرکشا کوچ جس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، ابلیس کہہ رہا ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، پھر ضرور بضرور میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور نہیں تو پائے گا ان میں سے اکثر زیادہ تر لوگوں کو شکر کرنے والا، یعنی اکثر تو شکر کریں گے ہی نہیں۔ آیت نمبر 18، قَالَ اخرج منها مذءوما مدحورا۔ قال، اب یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ کیا، اخرج، خرجا، اخرج یہ جو ہے اس کے روٹ خرجا اس کے روٹ لیٹر ہے، اخرج یہاں پر کمانڈ ہے، حکم ہے۔ تو کیا کہا اللہ نے، قولا کہا اللہ نے، اخرج نکل جا، منہا اس سے یا اس جنت سے، مذعومن، زا حمزہ میم، زال حمزہ میم اس کے روٹ لیٹر ہے، زال حمزہ میم، یہ قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے اس جگہ پر۔ تو زال حمزہ میم کا مطلب ہوتا ہے حقیر اور مذموم، حقیر کیا ہوا، مذموم کیا ہوا، ڈسگریسڈ، ٹھیک ہے، حقیر اور مذموم۔ اور مدحورا، مدحورا داہرا، دہر اس کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ کہا اللہ نے، نکل جا اس سے، یعنی اس جنت سے، مذعومن یعنی کیسے، مذمت کیا ہوا، حقیر بنا ہوا، مدحورا رحمت سے دور کیا ہوا۔ کہا اللہ نے، نکل جا اس سے، اس جنت سے، مذمت کیا ہوا اور رحمت سے دور کیا ہوا بن کر۔ لمن، لا البتہ، من جو، البتہ جو، یقیناً جو، تبیا کا تبھی اتباع کرے گا، کا تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، لأملأنا، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، یتان کا الف ہے، الف میں، ملأ میم لام حمزہ، ملا بھر دوں گا، ضرور بضرور میں بھر دوں گا، ملا کا مطلب ہوتا ہے ٹو فل، بھر دینا، ٹھیک ہے، تو میں بھر دوں گا جہنم، جہنم کو، تم سے، من سے، تم سب سے، اجمعین سارے کے ساروں سے، میں تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا، جو تیری بات مانے گا ان کو بھی اور تجھے بھی۔ کہا اللہ نے، نکل جا، یعنی اللہ رب العزت نے جب، دیکھیں اللہ رب العزت اپنے لیے جب بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم نے تخلیق کیا، ہم نے بنایا، ہم نے، نارملی رائل وی کا استعمال ہوتا ہے، ہم کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سخت غصے میں ہو یا اللہ بہت شفقت اور محبت کے ساتھ بیان کریں تو الف کا ترجمہ آتا ہے، یعنی میں کا ترجمہ استعمال کرتے ہیں، میں آئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے غصے، غض اور غضب میں کہا ہے کہ تو نکل جا، میں کیا کر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا، یعنی جہنم کو اللہ اپنے غضب، جب اللہ کا غضب جن لوگوں پر ہوگا ان لوگوں سے بھرے گا۔ تو غضب اور غصے میں اللہ میں کا استعمال کرتے ہیں، اور خوشی اور بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ مسرت اور شفقت کے وقت بھی میں کا استعمال کرتے ہیں، ادروائز جنرلی ہم کا ورڈ استعمال ہوگا اللہ کی طرف سے۔ کہا اللہ نے، نکل جا اس سے، اس جنت سے، مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، یعنی کہ رحمت سے دور کیا ہوا ہو کر، البتہ جو پیروی کرے گا، اتباع کرے گا تیری، ان میں سے ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، تم سب سے، من سے، تم اجمعین سارے کے ساروں اکٹھے، تم سب کے سب کو جہنم سے بھر دوں گا، جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا، سوری۔ آیت نمبر 19، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اب یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ شیطان کی کیا روش، کیا رویہ تھا، کہ اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، ڈٹ گیا، اڑ گیا، اللہ سے حجتیں کی، اللہ کے اوپر مطلب الزامات تراش دیے اور اللہ سے مہلت مانگی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، مہلت مانگی، اللہ نے دے دیا۔ اب یہاں پر اسی کے برعکس آ رہی ہے بات آدم علیہ السلام کے واقعے کی، وَيَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور یا اے آدم، آدم اسکن سکنا، سکون اختیار کرو یعنی رہو، انتا آپ، و اور، زوجہ بیوی، کا آپ کی بیوی، اے آدم رہو آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، الجنتا جنت میں، فَكُلَا پھر کل کھاؤ، الف تم دونوں، الف کا ترجمہ بہت جگہ پر دو کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ٹو کے لیے،
آنی عینی اور الف، ٹھیک ہے، آنی عینی اور الف جو ہوتا ہے، آنی عینی الف، ٹھیک ہے، تو یہ دو کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ٹو کو، و اور الف تم دونوں کل کھاؤ، من حیثو من سے جہاں، حیثو جہاں، شی تما شی چاہو تم الف دونوں تم دونوں، ولا و اور لا نہیں، تا تم الف دونوں، قربا قریب جانا، یہاں جا الف آ رہا ہے وہ دو کے لیے آ رہا ہے، اور نہیں تم دونوں قریب جانا، ہاذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا پھر تا تم الف دونوں کونا ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالمین میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے، اور اے آدم رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں، پھر تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہیں تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ آیت ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھائے ہیں کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی بات کو نہ مانا تو۔ آیت نمبر 20، فوسوسا پھر وسوسہ ڈال دیا، پھر وسوسہ ڈالا، لہما لا لیے، ہما ان دونوں کے لیے، الشیطان شیطان نے، مطلب دونوں کو پھسلا دیا، دونوں کو وسوسے ڈالا، دونوں کو وسپر کیا، کس نے؟ شیطان نے، لیبدیا تاکہ یا وہ بدا، یتان کا یا یعنی وہ بدا ظاہر کر دے، تاکہ وہ ظاہر کر دے، اس بدا کے روٹ لیٹر ہے با دال واو، ظاہر کرنا با دال واو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما لا لیے، ہما ان دونوں کے لیے، ما جو، وریا و را یا، اس کے روٹ لیٹر ہے، ورا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے، وریا مطلب چھپائی گئی، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو چھپائی گئی ہیں، انہا ان سے، ہما ان دونوں سے، من سوآتہما من سے، سوآت کا مطلب ہوتا ہے شرم گاہیں، سوآت جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں سین واو حمزہ، سوآت یعنی شرم گاہیں، اسی سے سو بنا ہے نا، سو یعنی برائی، ٹھیک ہے، تو سوآتہما ان دونوں کی شرم گاہیں، وقالا و اور قالا کہا، ماں کیا، نہا نہیں کیا ہے، منع کیا ہے، کما تم دونوں کو، اچھا اب یہ ماں جو ہے نا آگے اللہ آ رہا ہے مطلب آیت میں، تو ماں کا ترجمہ نہیں کر دیں گے، و اور کالا کہا ابلیس نے، ماں نہیں، نہا نہیں کیا، روکا، کما تم دونوں کو، تم دونوں کو، رب کما تم دونوں کے رب نے، علی ہذہ الشجرہ ان سے، ہذہ الشجرہ اس درخت سے، الا سوائے، ان کے، تا تم الف دونوں کونا ہو جاؤ گے، کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، ملکینی ملک فرشتے، آنی عینی آ رہا ہے دیکھے، دو فرشتے، تم دونوں ہو جاؤ گے دو فرشتے، او یا تکونا تا تم الف دونوں کونا ہو جاؤ گے، من الخالدین من سے، خالدینہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے، امورٹل یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے۔ تو یہ شیطان نے ان کو پھسلاوا دیا، کس کو؟ آدم اور حوا دونوں کو علیہ السلام، دونوں کو پھسلایا، ٹھیک ہے، پھر وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو چھپا دی گئی ہیں، وہ جو چھپا دی گئی ہیں ان دونوں سے، ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے، یعنی جو ان دونوں کی شرمگاہیں جو اللہ نے ان کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھی ہیں، وہ ان کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، وقالا اور کہا ابلیس نے، نہیں روکا تم دونوں کو، نہیں کیا یعنی روکا تم دونوں کو، تم دونوں کے رب نے، سوائے یہ کہ تم دونوں کے رب نے اس درخت سے، ان سے، حاضی اس شجرہ درخت، اس درخت سے، سوائے یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ گے دو فرشتے، یا تم دونوں ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والوں میں سے، یعنی شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ تم اگر اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ اللہ نے اس لیے روکا ہے تم کو تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم ہمیشہ کے لیے امورٹل نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ نے تمہیں اس لیے روک دیا تھا
اگر تم کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے. اس طریقے سے پھسلاوا دیا دونوں کو اور دونوں کو وہ پھل کھلوا دیا. آیت نمبر 21. اور وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قاسمہ قسم کھائی، ہما ان دونوں سے، انا بے شک یا میں، بے شک میں، لکما لا لیے، کما تم دونوں کے لیے، لا البتہ یقیناً، لام تاکید ہے، من سے، الناصحین، ناصح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، یعنی دیٹ ویل وشر، یعنی سنسیئر ایڈوائزر، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں خیر خواہ ہوں. اور قسم کھائی ان دونوں سے کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے البتہ ناصحین میں سے ہوں، خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں، تمہارا سنسیئر ایڈوائزر ہوں. میں تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ تم یہ کھا لو، تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ زندہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اس بات کی اس نے قسمیں کھائیں، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا نا، تو اس کو قسموں کا سہارا لینا پڑا، اور قسم کے ذریعے سے ان دونوں کو پختہ کیا درخت کا پھل کھانے پر. آیت نمبر 22. اب جو اس کا پرپس تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو جائیں، تو وہ کیا ہو گیا، وہ پرپس اس کا حل ہو گیا، مطلب وہ بات اس سے ہو گئی. آیت نمبر 22. فَدَلَّهُمَا، پھر دلیل دی ہما ان دونوں کو، دلیل دی یعنی کہ پھر اس نے پھسلا دیا، پھر اس نے کر لیا، پھر پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، بغرور، دھوکے سے، مطلب اس معاملے، اس درخت کے معاملے میں ان دونوں کو پھسلا دیا، ان دونوں کو ایسی ایسی دلیلیں، ایسی ایسی باتیں پیش کی کہ وہ دونوں کنونس ہو گئے، وہ دونوں ریڈی ہو گئے اس کھانے پر. پھر دلیل دی یا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو دھوکے سے. فلما، پھر لما جب، ذائقہ چکھا، الف ان دونوں نے، شجرتا شجر کا، درخت کا، پھر جب چکھا ان دونوں نے شجر درخت کو، بدت، یہی چاہتا تھا نا وہ، با دال واو بدو، ظاہر کر دے، لیبدی تاکہ وہ ظاہر کر دے، بدت ظاہر ہو گئے، سوآت جو ورڈ ہے فیمیل ہے اسی لیے تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے فیمیل ورڈ کے لیے. بدت ظاہر ہو گئے، لہما لا لیے، ہما ان دونوں کے لیے، سوآت شرم گاہیں، ہما ان دونوں کی، واتفقا، اور تفقہ، تفق کا مطلب ہوتا ہے شروع ہو جانا، اور تفقہ وہ الف وہ دونوں، تفقہ شروع ہو گئے، دونوں شروع ہو گئے، یخصفانی، آنی آ گیا، الف سے بھی آتا ہے اور آنی سے بھی آتا ہے. تو آنی مطلب دونوں، یا وہ آنی دونوں، خصفہ مطلب چپکانے، وہ دونوں چپکانا شروع ہو گئے، علیہما علا پر، ہما ان دونوں پر، من ورق الجنہ، من سے ورق یعنی پتے، الجنہ جنت کے پتوں سے، یعنی جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا. وناداہما، اور نادا ندا دی، پکارا، ہما ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، علم کیا علم نہیں، انہاکما، الف الف میں، نہا روکا تھا، کما نہیں کیا تھا، روکا تھا، کما تم دونوں کو، نون ہا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، کیا نہیں روکا تھا تم دونوں کو، ان سے، تلکما شجرا، شجرا فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تلکما آ گیا ورڈ، تلکا، ہاذی، اور یہ سب کا ورڈ یہ ترجمہ ہوتا ہے، اس درخت سے. اب اللہ رب العزت دیکھیں غضب میں ہے، غصے میں، اسی لیے الف کا ترجمہ میں کے ساتھ آ رہا ہے کہ میں نے روکا نہیں تھا تمہیں، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کہا، اللہ نے، میں نے نہیں روکا تھا. پھر پکارا ان دونوں کو ان دونوں کے رب نے، کیا نہیں روکا تھا میں نے تم دونوں کو، ان سے، تلکما اس، الشجرہ درخت، اس درخت سے، وَأَقُلْ، اور اقل الف میں نے، کل کہا تھا، لا لیے، کما تم دونوں کے لیے یا تم دونوں سے، انا بے شک، الشیطان شیطان، لکما لا لیے، کما تم دونوں کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے، کھلا دشمن ہے. پھر اللہ نے یاد دلایا کن کو، ان دونوں کو، لیکن غصے میں. پھر دلیل دی، پھسلا دیا ان دونوں کو، غرور سے، یعنی دھوکے سے، یعنی ابلیس نے دونوں کو پھسلا دیا. پھر جب ان دونوں نے چکھ لیا پھل کو، درخت کو،
ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے ان دونوں کی شرمگاہیں. پھر وہ دونوں شروع ہو گئے، وہ دونوں چپکانا شروع ہو گئے، مطلب سٹک کرنا، چپکانا شروع ہو گئے ان دونوں پر جنت کے پتوں سے، یعنی جنت کے پتوں کو انہوں نے چپکانا شروع کر دیا اور پکارا ان دونوں کو، ان دونوں کے رب نے، کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں، الف میں نے نہا روکا تھا تم دونوں کو اس درخت سے، اور میں نے کہا تھا تم دونوں کے لیے یا تم دونوں سے بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے پہلے آگاہ کر دیا تھا، لیکن شیطان نے ان کو باتوں میں لے کر، قسمیں کھا کر، خیر خواہی کے دعوے کر کے کیا کر دیا، ان دونوں کو پھسلا دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کی جہاں جیسے ہی نافرمانی ہوئی تو اللہ نے کیا کیا، ان کو برہنہ کر دیا، ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر ظاہر ہو گئی. کیا بات اس سے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی انسان کے اوپر کیا لے آتی ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی اسے نیوڈ، برہنہ کر دیتی ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کی بھی ایک نشانی ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ انسان کے جسموں کا کھل جانا، اس کے اورا جو چھپے ہوئے تھے، ڈھکے ہوئے، وہ جو چھپنے کی ستر والی چیزیں ہیں، وہ کیا ہو جائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں. تو اللہ نے ظاہر کر دیا نافرمانی کی وجہ سے. پھر دوسری چیز کہ اللہ رب العزت نے یہ فطرت میں بات ڈال دی ہے، حیا کی بات. اللہ نے حیا فطرت میں رکھی ہے. انسان کو اپنے بدن چھپانا، اس کو ڈھانک کر رکھنا اس کی فطرت کا حصہ ہے. دیکھیں وہاں پر کوئی ان کو ٹیچنگ نہیں دی گئی تھی، کچھ نہیں سکھایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی ان کے بدن سے کپڑے ہٹے تو انہوں نے بے ساختہ طور پر، بغیر کوئی انٹینشن کے کیا کیا، فوراً جلدی جلدی سے اپنے آپ کو جھانکنا شروع کر دیا جنت کے پتوں سے. کیونکہ کپڑے نہیں تھے نا اس دور میں، وہ اللہ نے جنت کے لباس پہنا رکھے تھے، وہ ان سے ضائع ہو گئے، وہ چلے گئے، تو وہ جنت کے پتے سے ڈھانکنا شروع کر دیا انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو. یعنی اللہ نے فطرت میں یہ چیز ان بلٹ رکھ دی ہے کہ انسان حیا کو اس کے اندر ڈال دیا ہے. اب اگر انسان کیا کرتا ہے، اس حیا کے خلاف کچھ کام کرتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، یعنی پھر وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرے گا، وہ پھر اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی کہ وہ پورا برہنہ بھی ہو جائے لوگوں کے سامنے. اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنا فحش عام ہو چکا ہے. لوگ برہنہ ہونے کو ماڈرنائزیشن سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ماڈرن ہیں، ہم ایڈوانس ہیں، کہ ہم نے اپنے کپڑے کیا کر دیے، اتار دیے، اپنے آپ کو برہنہ کر لیا، اپنے سطر کھول لیے، اپنے ہاتھوں کو کھول لیا، اپنے پیروں کو کھول لیا. تو یہ تمام چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں ہم ماڈرن ہیں. اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے یہ. اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ اللہ نے کی جب نافرمانی ہو گئی تو اللہ نے کیا کیا، ان سے ان کے کپڑے چھین لیے. تو یہ کتنی بڑی سوچنے والی بات ہے نا، یہ کتنی پونڈرنگ کی بات ہے، کہ غور و فکر کی، کہ اگر انسان برہنہ گھوم رہا ہے اور لوگ اگر مطلب اس پر اتر آئے ہیں، نیوڈیٹی پر اتر آئے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ماڈرن ہے. اس کا مطلب ہے اللہ ان سے ناراض ہے کہ ان کے ستر لوگوں کے سامنے کھول دیے اللہ نے. تو یہاں پر اللہ نے پکار کر کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور جو تمہیں اس درخت سے روکا تھا. اب یہاں پر ایک بات دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی حرام جو چیزیں ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں، حلال کا ارینا بہت بڑا ہے اور حرام بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن شیطان ہمیشہ حرام کی رغبت دلاتا ہے، حرام کی طلب اور مائل کرتا ہے، حرام کی طرف انکلائن کرتا ہے ہارٹ کو. اور کیا کیا، جنت، پوری جنت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے لیے حلال تھی سوائے ایک درخت کے. سوچے جنت کی وسعت کتنی ہے، ہماری دنیا جتنی نہیں ہے، کئی دنیا مل کر ایک جنت بنے گی. اتنی بڑی جنت حلال ہے سوائے ایک درخت کے، اور شیطان نے کیا کیا، اسی کی طرف رغبت دلائی. اس دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ انسان کو حرام کی جو لمیٹیشن ہے، دیکھیں قرآن میں بہت مختصر چیزیں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، کتنی ساری چیزیں تھی. سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، میتہ، دم اور لحم الخنزیر اور وہ باتیں، اور غیر اللہ پر جو چیزیں ہیں وہ حرام کی گئی ہیں. اس کے علاوہ حرام کو زیادہ لسٹ نہیں ہے، مشکل سے 10-12 چیزیں ہوں گی.
لیکن انسان کی رغبت کو کس طرف دوڑاتا ہے شیطان؟ حرام ہی کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، پھر بھی کیا ہو گئی؟ نافرمانی کر دی تم لوگوں نے، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، دلیلیں دے دی ان دونوں کو، کنونس کر لیا ان دونوں کو دھوکے سے۔ پھر جب ان دونوں نے چکھ لیا درخت کو، ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے ان دونوں کی سوآت، ان دونوں کی شرمگاہیں، اور وہ دونوں شروع ہو گئے، وہ دونوں چپکانا شروع ہو گئے ان دونوں پر جنت کے پتوں میں سے، اور پکارا ان دونوں کو، ندا دی ان دونوں کو، ان دونوں کے رب نے کیا نہیں روکا تھا؟ میں نے روکا تھا تم دونوں کو اس درخت سے، اور میں نے کہا تھا تم دونوں کو کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 23، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قَالَا کہا، الف ان دونوں نے کہا، آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، رب نہ ہمارے رب، ظلما ظلم کیا نہ ہم نے، انفسنا انفس نفس کا پلورل ہے، نفس پر، جانوں پر، نہ ہماری جانوں پر، اے ہمارے رب، دعا کی، اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اور ان اگر لم نہیں تا تو غفرا بخشے گا، لنا لا لیے نہ ہمارے لیے بخشش نہ کرے گا، و ترہم نہ اور تا تو رحمہ رحم کرے گا نہ ہم پر، لنکونن لا اور نون مشدد ضرور بضرور، لام اور نون مشدد ضرور بضرور نون ہم کونا ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب آدم علیہ السلام اور اما حوا کو احساس ہو گیا ان کو اپنے گناہوں کا۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے چند کلمات سیکھے اپنے رب سے، پھر اللہ نے بخش دیا ان کو۔ وہ کلمات کون سے؟ یہی ہیں وہ کلمات، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، اس میں اللہ سے ان دونوں نے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اور اگر نہیں تو مغفرت کرے گا ہمارے لیے، بخشے گا ہمارے لیے، اور تو رحم کرے گا ہم پر، ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور کہا کہ ہم ہی ظالم تھے یا رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم کر دے، تو نے ہمیں آگاہ کیا، تو نے ہمیں روکا تھا، لیکن ہم نے ہی نافرمانی کر کے ظلم کر دیا، اب بخش دے، اب رحم کر دے، اگر تو نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھا لیں گے، ہم نقصان میں آ جائیں گے۔ اب ذرا امیجن کریں وہ جو شیطان کا رویہ تھا، شیطان نے کیا کہا؟ اے رب اغویتنی، تو نے گمراہ کیا مجھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ رویہ دیکھا آپ نے دو لوگوں کا، اللہ نے دو کیریکٹرز بیان کیے، آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا، ابلیس کا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے گڑ گڑا کر توبہ کی، ندامت کے آنسو بہائے، اور اللہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہاں پر اس نے گناہ کیا، ابلیس نے اپنی بات پر اڑ گیا، اللہ کو بلیم کیا، اللہ کے اوپر الزام تراشی کی، اللہ کو کہا کہ تو نے گمراہ کیا مجھے، اور اپنی بات پر جمع رہا اور معافی نہیں مانگی۔ تو اللہ نے یہ دو کیریکٹر ہمارے لیے بیان کیے ہیں کہ جب بھی گناہ ہو جائے، کبھی خطا ہو جائے، کبھی بھی نافرمانی ہو جائے، کبھی جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، خطأً توأً یا جس طریقے سے بھی، تو اللہ رب العزت سے اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح گڑ گڑا کر معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ شیطان کی طرح ڈھٹائی نہ کرنا، شیطان کی طرح گناہ پر جم نہ جانا، شیطان کی طرح اڑ نہ جانا کہ اللہ کی ذات پر الزامات تراشنا شروع کر دینا، اللہ کے اوپر الزام لگانا اور اپنے گناہ کے جسٹیفیکیشن دینے بہت مرتبہ اگر گناہ خطا نہ بھی ہو تو اپنے مطلب اس چیز کا اعتراف کر لینا کہ یا رب مجھ سے ہی غلطی ہو گئی، مجھ سے ہی غلطی سرزد ہوئی، میں نے ہی ظلم کیا اپنے آپ پر، اور اللہ کے سامنے عاجز ہو جانا۔ وہ اللہ رب العزت اعلیٰ، وہ برتر اور بالا اور غفور اور رحیم اور ستار اور غفار ہے، تو وہ معاف کر دے گا، اور جو اس کے سامنے ڈھٹائی کرے گا،
جو اس کے سامنے اصرار کرے گا اپنے گناہوں کا، اڑ جائے گا، جم جائے گا، اور پھر اپنی گناہوں کی کیا پیش کرے گا؟ ایکسکیوزز پیش کرے گا، اس کے کلیریفیکیشن دے گا۔ تو اللہ رب العزت کو کیا نہیں پتا کہ تم نے کیا کس وجہ سے وہ گناہ کیے تھے جو تو کلیریفیکیشن دے رہے ہو اللہ کو؟ اللہ کا علم تو محیط ہے، اللہ کا علم تو گھیرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ کو کبھی کلیریفیکیشن نہ دے کہ اللہ میں نے تو یوں یوں کیا تھا، نہیں، ہو گیا، اللہ مجھ سے معاف کر دے، مجھ سے ظلم ہو گیا، میں اپنے والد آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتی ہوں، نہ کہ ابلیس کے۔ کہ مجھ سے خطا ہو جائے تو میں معافی مانگوں گی، نہ کہ اپنے جرم پر اڑ جاؤں گی اور ضد پر اڑ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دو رویے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دعا ہے، آپ سب لوگ اس دعا کو لرن کر لیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اور اگر نہیں تو بخشے گا ہمیں اور رحم کرے گا ہم پر، ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔